اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17واں پارہ ہے اور اس میں 2 مکمل صورتیں ہیں، ایک سورۃ الانبیاء اور دوسری صورت ہے سورۃ الحج۔ سورۃ الانبیاء کا پہلا رکوع اس کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے اقترب للناس حسابہم، کہ قریب آ گیا لوگوں کا حساب، یعنی لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے اور اس پہلے رکوع میں 4 اعتراضات ہیں جو کفار کی طرف سے سامنے آئے۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی اترتی تھی وہ کہتے تھے کہ یہ خواب پریشان ہے، یعنی ایک پریشان سا خواب ہے، بکھرا ہوا، منتشر سا، اور یہ وحی نہیں ہے۔ اور دوسرا جو اعتراض ہوتا تھا وہ یہ کہ یہ جھوٹ ہے، نعوذ باللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں یہ افترا باندھتے ہیں۔ اور تیسرا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ یہ تو شاعر ہے، یہ جو کلام ہمیں سناتا ہے یہ تو خود بناتا ہے، گھڑتا ہے، اور یہ شاعر ہے۔ اور چوتھا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ یہ بشر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع میں ان 4 اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ کافر کہتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا الذین ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، هل ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم جادو آنکھوں سے دیکھ کر بھی تم قبول کر لو گے، یا اس میں تم گرفتار ہو جاؤ گے؟ اس کے بعد فرمایا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم، رسول نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے ہر اس بات کو جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ سمیع علیم ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خواب ہے، یعنی اضغاث و احلام سے مراد یہ ہے کہ منتشر خواب، یا احلام کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بے معنی، بے حقیقت سا خواب اور بات۔ بل افتراہ بل ہوا شاعر، بلکہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ من گھڑت ہے، یہ گھڑتا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے۔ یہ 4 باتیں اور 4 اعتراضات اور الزامات کفار کی طرف سے تھے۔ اللہ پاک نے بہت ہی مختصر طریقے سے ان کا جواب دیا کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر رجال کو، یعنی بشر کو، انسان کو، نوحی ہی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو اہل ذکر سے، ذکر والوں سے اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تو یہاں پر اہل ذکر سے مراد یعنی تورات اور انجیل کے جو ماہر لوگ تھے، علماء تھے، کہا کہ ان سے پوچھو کہ آیا کہ پہلے بھی رسول جنہیں اللہ نے بھیجا وہ کون تھے، وہ بشر تھے، وہ انسان تھے؟ اور پھر یہ بھی ان سے پوچھ لو کہ بھئی تورات اور انجیل میں جو کچھ نازل کیا گیا، کیا قرآن اس سے کوئی مختلف کتاب ہے؟ اس کا طریقہ، اس میں جو احکام بیان کیے گئے، تو گویا کہ یہ سارے سوالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ذکر سے تم پوچھو۔ اس سے آگے فرمایا آیت نمبر 8 میں کہ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، کہ ہم نے کوئی بھی ایسا جسم نہیں بنایا، یعنی انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں آئے تو وہ کھانا بھی کھاتے تھے، وما کانوا خالدین، اور ہمیشہ کوئی بھی رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم، کہ ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے۔ اب اس سے 2 باتیں مراد ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں نصیحت ہے تمہارے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اس کتاب کو پڑھو گے تو اس میں تمہیں اپنی تاریخ نظر آئے گی، انسانیت کی تاریخ نظر آئے گی، یعنی اگر فرما بردار لوگ تھے تو ان کا انجام کیا ہوا، اور جو نافرمان تھے ان کا انجام کیا ہوا، تو ذرا اس کتاب کو پڑھ کر دیکھ لو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اب اس کے بعد جو رکوع نمبر 2 ہے
یہ بتا دیا کہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور انسانوں کی طرح ہی کھاتے پیتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں انہیں اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے، اور جو لوگ مقابل میں ان کے آتے ہیں وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ رکوع نمبر 2 میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ بالکل واضح طور پر اور بڑی سختی کے ساتھ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، کہ ہم حق کے ذریعے سے باطل پر چوٹ لگاتے ہیں اور پھر باطل کا سر ہم کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو باطل جو ہے یہ مٹنے والا ہی ہوتا ہے۔ وَلَكُمُ اللَّيْلُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے تباہی ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ انبیاء کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے اور وہ توحید الہی کو مانتے ہیں اور اسی کو ہی پھیلاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ کامل فرما بردار اللہ کی مخلوق ہیں۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا فرشتوں کے بارے میں کہ ایک تو انبیاء علیہ السلام ہیں کہ جو اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا میسنجر بنا کر بھیجتا ہے دنیا میں، اور دوسری مخلوق وہ ہے کہ جو ان پیغمبروں پر اللہ کا پیغام لاتے ہیں۔ وہ کون سی مخلوق ہے؟ وہ ملائکہ کی ہے۔ فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے جو زمینوں میں، آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، اس کے دربار میں ہے۔ لا يستكبرون عن عبادته، وہ اس کی عبادت سے استکبار نہیں کرتے، یعنی استکبار سے مراد بالکل سرتابی نہیں لاتے۔ ولا يستحسرون، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ يسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور وہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد مشرکین کے عقیدے پر اس طرح زد لگائی، فرمایا لو کان فیہما آلہۃ، اور اگر ان دونوں میں یعنی آسمان اور زمین میں اگر اور کوئی معبود ہوتا تو الا اللہ لفسدتا، اللہ کے سوا، تو پھر زمین و آسمان کا جو نظام ہے وہ بالکل بگڑ کر رہ جاتا، فساد کا شکار ہو جاتا۔ تو گویا کہ اس کائنات کے نظام میں فقط ایک ذات ہے کہ جو اس ساری اور کل کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے، عرش کا رب ہے وہ، اما یصفون، اور پاک ہے اس سے جو وہ گھڑتے ہیں، جو کچھ وہ بناتے ہیں۔ اب اس کے بعد تیسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی اگر دوسرے رکوع کو ہم دیکھتے ہیں، ایک تو بات شرک کو رد کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور دوسری بات فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتوں کو وہ کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جیسے سورۃ النحل میں اس بات کو بیان کیا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی جب ان کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو پھر ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ یعنی عرب والوں کی اپنی حالت تو یہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بیٹی یا بیٹے کی پیدائش کا ذکر نہیں کر رہا، یہاں پر صرف اتنی بات کو بیان کر رہا ہے کہ اپنی ان کی حالت، ان کی اپنی نفسیات، ان کا اپنا رویہ ایسا ہے۔ اب یہاں پہ یہ فرمایا کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، اللہ کی ذات پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ جو بندے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ سب عزت والے بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اور وہ اس کی بارگاہ میں سبقت نہیں لیتے بات کرنے میں، اور وہ صرف اس کے حکم کے پابند ہیں اور اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے، وما خلفہم، اور جو ان سے اوجھل ہے، ولا یشفعون، اور وہ شفاعت نہیں کریں گے، الا لمن ارتضی، مگر اسی کے لیے جسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا یا اجازت دی۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، یہ اللہ کے بندے۔ اب اس کے بعد جو رکوع نمبر 3 ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ جب ہم الحمدللہ ہم 17ویں پارے تک پہنچ گئے، آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش کا ذکر بار بار کرتا ہے، اس لیے کہ بارش کی مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ وحی کو نازل کرتا ہے
اور بارش کے ساتھ جیسے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور درخت توانا اور مضبوط ہو جاتے ہیں، ان پر پھل لگتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب وحی کو نازل کرتا ہے تو وحی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کا باطن جو تاریکی کا شکار ہو جاتا ہے اور جو خشک ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اس کو تازگی عطا کرتا ہے روحانی طور پر۔ اب تیسرے رکوع کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک آسمان اور زمین کانتا رتقن، یہ رتق تھے، یعنی رتق سے مراد بند تھے، ففتقناہما، تو پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ اب اس سے ایک تو ہمارے علماء نے، جدید سکولرز نے یہاں سے بگ بینگ تھیوری کو بیان کیا ہے کہ لیکن یہاں پر جو سمپل اور سادہ بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کہ یہ بند ہوتے ہیں، جیسے ہم کبھی کہتے ہیں کہ جی ہوا نہیں چل رہی، ہوا بند ہو گئی، یا ہم کہتے ہیں کہ جی آسمان بند ہو گیا، یا ہم کہتے ہیں جی موسم بڑا بند ہے آج، تو وہ بند ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بھئی بارش نہیں ہو رہی، کھل نہیں رہا موسم، ہوا نہیں چل رہی، آسمان سے بارش نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا کہ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک آسمان اور زمین یہ بند ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر انہیں کھول دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، بنایا۔ افلا یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ اب اس کے بعد پھر پہاڑوں کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے زمین پر ہم نے پہاڑوں کو بنایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کہیں تمہیں لے کر ایک طرف نہ جھک جائیں، اور پھر اسی طرح اللہ پاک فرماتا ہے کہ راستے بھی ہم نے کشادہ بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل تک پہنچ سکو، اور اسی طرح آسمان کو فرمایا کہ محفوظ چھت ہم نے بنا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ اعراض برتتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، ان نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے، اپنے مدار میں، اپنے فلک میں تیر رہی ہے، یعنی اس کا سرکل چل رہا ہے، یعنی رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آتی ہے، اسی طرح سورج اور چاند کا نظام ہے، ہر کوئی اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ ہم نے کسی بشر کو آپ سے پہلے ہمیشہ کے لیے نہیں پیدا کیا، ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا۔ یعنی اس میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہو گئی کہ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کو ابن اللہ بنا لیا، اور یعنی انہیں بھی معبود اور الہ تسلیم کر لیا تھا، اپنے عقیدے میں شامل کر لیا، ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، انہیں بھی اس دنیا سے تشریف لے جانی ہے۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، انہوں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، اللہ کی بارگاہ میں ان سب نے حاضر ہونا ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ اب یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ چوتھے پارے میں نے بتایا تھا کہ ذائقہ جو لفظ ہے، اس کا مطلب اگر کوئی عربی سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر نفس کے سر پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم اچھے اور برے حالات کے ذریعے سے انسانوں کو آزماتے رہتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم لوگوں کا پلٹنا ہے۔ اب اس کے بعد انسان کی فطرت کو بیان کر دیا، فرمایا خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان تو جلد باز مخلوق ہے۔ سَأُرِيكُمْ آیَاتِي، میں تمہیں ضرور اپنی نشانیاں دکھاتا ہوں، فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، تم جلد بازی مت کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو تو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اگر جان لیتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ اس وقت کہ جب وہ قیامت آئے گی، وہ وعدہ پورا ہوگا، تو یہ لوگ آگ سے اپنے چہروں کو بچا نہیں سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں کو، اور ان کی مدد کرنے والا بھی اس وقت کوئی نہیں ہوگا۔ بل تاتیہم بغتتاً، یہ جو قیامت ہے ساعت ان کے پاس اچانک آئے گی، فتبہتہم، اور ان کو دبوچ لے گی، فلا یستطیعون ردہا، اور پھر
یہ اس کو رد بھی نہیں کر سکیں گے، دفع بھی نہیں کر سکیں گے۔ ولا هم ينظرون، اور نہ پھر ان لوگوں کو اس وقت مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر جو لوگ مذاق کرنے والے تھے ان کو اسی مذاق نے ہی گھیر لیا۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ حق انسان کے دل کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، یعنی اس میں اتنی تاثیر ہے، اس میں اتنا اثر ہے، اور حق اتنا واضح ہے، انسان کے مشاہدے میں آتا ہے، انسان کی سوچ اور فکر میں آتا ہے، انسان کے عقل کے مطابق ہوتا ہے، فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان جب قرآن حق کو بیان کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ اپنے آس پاس حق کو پاتا ہے، اور اس طرح دیکھتا ہے کہ حق اس کے سامنے اس طرح روشن اور چل رہا ہے کہ جیسے دن کے وقت انسان سورج کو دیکھتا ہے، رات کے وقت چاند ہوتا ہے، یا دن کے وقت جیسے دھوپ اور روشنی ہوتی ہے، اس طرح حق اس کے آس پاس ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، کہہ دیجئے کہ تمہیں کون بچا سکتا ہے رات کے وقت اور دن کے وقت، من الرحمن، رحمان سے، بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی رات اور دن میں جس میں ہم رہتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ اسی کا اختیار اور اسی کا اقتدار اس دنیا میں موجود ہے۔ پھر اس سے آگے فرمایا بل متعنا ہؤلاء وآباؤہم حتی طال علیہم العمر، فرمایا کہ انہیں بھی اور ان کے آباء کو بھی ہم نے زندگی کا ساز و سامان ہم نے ان کو دیا، انہوں نے تفریحاً اپنی زندگی کو گزارا، انجوائے کیا، مزے کیے۔ حتی طال علیہم العمر، اور پھر کیا ہوا کہ یہاں تک کہ ان کی عمر بھی طویل ہو گئی، یعنی ان کو زیادہ سے زیادہ وقت ملا۔ افلا یرون انا ناتی الارض، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ بے شک ہم آ رہے ہیں، ننقصها من اطرافها، اور ہم اطراف کو، کناروں کو ہم گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، یعنی مختلف سمتوں سے ہم ان پر زمین کو تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ الفاظ پہلے بھی ہم پڑھ کر آئے۔ افہم الغالبون، کیا یہ لوگ غالب آ جائیں گے؟ یہ کبھی غالب نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گریجولی سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان کو علم نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آہستہ آہستہ ان پر زوال کو مسلط کر رہا ہے، یہ زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ قل انما انذرکم بالوحی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تمہیں وحی کے ذریعے سے ڈراتا ہوں۔ ولا یسمع الصم الدعاء، اور جو بہرے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آواز کو نہیں سنتے، اذا ما ینذرون، کہ جب ان کو خبردار کیا جائے۔ اور اللہ پاک نے اس سے آگے آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ ہم قیامت کے دن پورے انصاف کے ساتھ ترازو ہم قائم کریں گے، ٹھیک ترازو ہم لگائیں گے، لیوم القیامت، قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، اور کسی نفس سے بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہوگا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم اس کو بھی لے آئیں گے۔ اور سورۃ لقمان میں اس کو اور مختلف انداز میں بیان کیا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کا عمل ہوگا، اور وہ عمل کسی چٹان کے نیچے پڑا ہوا ہے، کہیں آسمان، کہیں زمین، کسی جگہ پر بھی وہ پڑا ہوا ہے، چھوٹا سا عمل رائی کے دانے کے برابر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سامنے لے آئے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں، یعنی ہم اس طرح حساب لیں گے کہ کسی کا بھی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی معاملہ نہیں رہے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور فرمایا کہ ہم نے موسیٰ، ہارون اور فرقان، موسیٰ اور ہارون کو ہم نے فرقان دی، وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور دیا، روشنی دی، ذکرہ اور ذکر دیا متقین کے لیے۔ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں، وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور جنہیں ہر وقت قیامت کا کھٹکا لگا رہتا ہے۔ ھذا ذکر مبارک انزلناہ، اور فرمایا کہ یہ قرآن بھی ذکر مبارک ہے، برکت والا ذکر ہے۔ انزلناہ،
ہم نے اس کو نازل کیا۔ یعنی ذکر مبارک سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے فوائد اور ثمرات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ افانتم لہ منکرون، کیا تم لوگ پھر بھی قبول کرنے سے انکار کر رہے ہو؟ اب یہاں پہ دیکھیے حضرت موسیٰ اور ہارون پر جو کتاب نازل ہوئی فرقان، اسے فرمایا، اسے روشنی قرار دیا اور اسے ذکر قرار دیا، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب تورات یہ متقین کے لیے۔ متقین کون؟ کہ جو اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں اور جنہیں قیامت کا کھٹکا لگا رہتا ہے۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 5 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تبلیغی مساعی اور آپ کی جو دعوتی کوششیں تھیں ان کو بیان کیا۔ یہ ہم پورا رکوع پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے پہلے سے ہی ابراہیم کو رشد ادا کیا تھا۔ یعنی رشد سے مراد ہوش مندی، سمجھداری اور ہدایت، رہنمائی، یہ ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھی پہلے سے ہی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اسے خوب جانتے تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کہ یہ مورتیاں کیسی ہیں کہ جن کے تم بڑے گرویدہ ہو، جن کے تم آس پاس بیٹھے رہتے ہو۔ اب یہاں پر تماثیل کا ذکر ہوا، مورتیاں، اس لیے کہ ان مورتیوں کی پوجا کی جاتی تھی، اس لیے اللہ پاک نے ان کو حرام قرار دیا، اس عمل کو حرام قرار دیا۔ جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم سورت میں آگے جا کر پڑھیں گے کہ انہوں نے اپنے محل میں وہاں پر وہ تماثیل موجود تھی۔ تماثیل کے علاوہ اور بڑا کچھ تعمیراتی حوالے سے بڑا خوبصورت وہاں پر منظر کشی قرآن پاک نے بیان کی ہے، اور وہاں پر بڑا کچھ تعمیر کیا گیا تھا۔ تو یہاں پر تماثیل کو حرام قرار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مورتیاں ہیں کہ جن کے سامنے یہ لوگ اپنے سروں کو جھکاتے اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ قالوا وجدنا آباءنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح پایا، لہا عابدین، وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اور تمہارے آبا سب کے سب کھلی گمراہی میں ہو۔ قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے پاس حق لائے ہیں یا آپ بس ہم سے مذاق کر رہے ہیں، کھیل تماشا کر رہے ہیں؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا۔ وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں بھی اسی پر شاہدین میں سے ہوں، گواہوں میں سے ہوں۔ وتاللہ، اللہ کی قسم، لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہ جب تم میلے سے لوٹ کر واپس آؤ گے تو پھر اس سے پہلے میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک کام کروں گا، ان کی خبر لوں گا، ان کو دیکھوں گا۔ فجعلہم جزازا الا کبیر لہم لعلہم الیہ یرجعون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مگر جو بڑا تھا یعنی بڑا بت اس کو چھوڑ دیا، کہ ممکن ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں، یعنی جب اس بڑے بت کو دیکھیں گے کہ وہ صحیح سالم ہے اور چھوٹے بتوں کو دیکھیں گے وہ ٹوٹے پڑے ہیں، تو وہ بڑے بت کے پاس جائیں گے، بات کریں گے، پوچھیں گے، واضح بات ہے کہ وہاں سے جواب نہیں آئے گا۔ جب جواب نہیں آئے گا تو ممکن ہے کہ یہ توحید کی طرف پلٹ آئیں۔ قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، جب وہ واپس آ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ انہ لمن الظالمین، بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان کا ذکر کرتا رہتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، کہا بھئی اسے لاؤ لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، کہ یہ لوگ بھی گواہ ہو جائیں۔ قالوا، انہوں نے کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے یہ ہمارے ان خداؤں کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ قال بل فعلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ اس نے، بڑے نے یہ کیا ہے سب کچھ، کبیرہم، جو ان کا بڑا ہے۔ ھذا فاسألوہم، ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں تو پھر ان سے پوچھو کہ ان کو یہ چوٹ کس نے لگائی، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، کسی کا سر قلم ہے، کسی کو کسی اور طریقے سے داغدار کیا ہوا ہے، عیبدار کیا ہوا ہے، تو یہ ذرا ان سے پوچھو، یہ تمہیں بتائیں گے۔ فرجعوا الی انفسہم، اب وہ لوگ اپنی طرف پلٹے، یعنی اپنے ضمیر کی طرف وہ پلٹے۔ فقالوا، انہوں نے کہا انکم انتم الظالمون، کہ بے شک تم تو ظالم ہو۔ یعنی دیکھو ابراہیم کی اس بات پہ غور تو کرو
کہ تم لوگ تو ظلم کر رہے ہو کہ تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور پھر وہ واپس اپنے سروں پر پلٹ گئے۔ یہ جو عربی زبان میں نقص لفظ ہے، نون کاف سین، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹانگیں پاؤں اوپر کی طرف اور سر نیچے کی طرف، یعنی بالکل ہی وہ پلٹ گئے۔ پہلے تو یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی تم ظالم ہو، یہ کہہ رہے تھے کہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہو کہ جو اپنے احوال بھی نہیں بتا سکتے کہ ان کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ واپس اپنے اسی عقیدے پر چلے گئے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہا ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ تو بات نہیں کر سکتے۔ قال فتعبدون من دون اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہو، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کہ جو نہ تمہیں ذرہ بھر کوئی فائدہ دیتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان دیتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر بھی تف ہے اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں پر بھی تف ہے کہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ قالوا حرقوہ، اب انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو۔ وارادوا بہ کیدا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ فجعلناہم الاخسرین، اور ہم نے ان کو بری طرح، اللہ پاک فرماتا ہے، ناکام کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ ایک علاقے میں ابراہیم تھے تو دوسرے علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ ونجیناہ، اور ہم نے اس کو نجات دی، ولوطن، اور لوط کو بھی، الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، اس زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکتیں رکھ دی اقوام عالم کے لیے۔ ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب نافلہ، اور ہم نے عطا کیا ابراہیم کو اسحاق اور مزید پھر یعقوب عطا کیا، یعنی یعقوب بطور پوتے کے ہم نے عطا کیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور یہ سب کے سب صالح لوگ تھے، اچھے لوگ تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور پھر ہم نے ان کو امام بنایا اور پھر یہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کاموں کی وحی کی۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی وحی کی۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب ہمارے بندے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو بھی ہم نے حکم اور علم عطا کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور پھر ہم نے اس کو نجات دی اس بستی سے کہ جس بستی کے لوگ، جو رہنے والے لوگ تھے، وہ برے کام کرتے تھے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، اور یہ بہت ہی بری قوم تھی کہ جو بدکاری کیا کرتی تھی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اس کو پھر اپنی رحمت میں داخل کر دیا۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ بے شک یہ صالحین میں سے تھا۔ اب اس میں رکوع نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ایک تو سورۃ الانعام میں تقریباً 16-17 انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر کیا، اور یہاں پر بھی اسی طرح چند انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر اور ان سے جو منسوب واقعات ہیں ان کو بھی یہاں پر بیان کر دیا، اور اس میں انبیاء علیہ السلام کی دعا کو بھی بیان کیا۔ دعا دیکھیں گے کمال ابدیت کا اظہار ہے ان دعاؤں میں، کوئی شکوہ شکایت نہیں، بس اپنا دکھ درد بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارا کہ مولا تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی اپنے درد کو بیان نہیں کرنا، کبھی اپنا دکھ نہیں کھولنا رب کے سامنے، اور یہ کہنا مولا تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور پھر جو نوح کے گھر والے تھے یا آل تھے، اہل تھے، ہم نے ان کو پھر کرب سے، بڑے کرب سے ہم نے ان کو نجات دے دی۔ حضرت داود کا ذکر ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا۔ حضرت داود و سلیمان کے حوالے سے یہاں پر ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اذ یحکمان فی الحرث، کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا حرث کے بارے میں، کھیتی کے بارے میں۔ اذ نفشت فی غنم القوم، کہ جب کسی قوم کی بکریاں اس کھیت میں گھس گئی تھیں، پھیل گئی تھیں۔ اب واقعہ یہاں پر اگر جو قرآن پاک نے تو صرف اتنا اشارہ کیا، لیکن پھر اس کی وضاحت اس طرح کی گئی کہ حضرت داود علیہ السلام کے پاس
دو افراد آئے، دو لوگ آئے، ایک شخص تھا کہ جس کا کھیت تھا، ایک وہ شخص تھا جس کی بکریاں تھیں۔ اب وہ بکریاں کھیت میں داخل ہو گئیں، انہوں نے وہاں سے چر لیا، کھا لیا، یا کھیت کو لتاڑ دیا، خراب کر دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ بکریاں کھیت والے کو دے دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا فیصلہ اس سے مختلف کیا۔ انہوں نے کہا کہ بکریاں اس وقت تک کھیت والے کے پاس رہیں گی جب تک بکریوں والا اس کھیت کی کاشتکاری کر کے اس کو اس حالت میں واپس نہیں کر دیتا جس حالت میں وہ پہلے تھے، وہ کھیت تھے۔ تو اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا فیصلہ کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، کہ اس مقدمے کا فیصلہ ہم نے سلیمان کو سمجھایا تھا، لیکن وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، یہ سب کے سب یہ رسول، یہ پیغمبر ایسے ہیں کہ ان کو ہم نے حکم اور ان کو ہم نے علم عطا کیا۔ اور حضرت داؤد کے لیے فرمایا کہ پہاڑوں کو ہم نے مسخر کر دیا، اور پہاڑ ہو گئے، طیر ہو گئے، پرندے، یہ سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر تھے اور یہ تسبیح کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے زرہ بنانے کی جو صنعت ہے یہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھائی تاکہ جنگ کے وقت وہ اپنا تحفظ کر سکے۔ یہاں سے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوہے کی جو صنعت ہے، یہ زرہ بنانے کی اور جنگ کے آلات کے بنانے کی، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے سکھایا اور سمجھایا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، تیز ہوا کو، عاصفہ کو ہم نے مسخر کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ایوب کا ذکر کیا، یعنی یہ چوتھے پیغمبر ہیں۔ پہلے ذکر ہوا حضرت نوح کا، حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان کا، اب حضرت ایوب کا ذکر ہوا۔ فرمایا اذ نادى ربہ، کہ جب حضرت ایوب نے اپنے رب کو آواز دی، انی مسنی الضر، کہ اے میرے رب کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری لگ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ الفاظ دیکھیے، الفاظ کا چناؤ دیکھیے اور اس میں خود سپردگی دیکھیے۔ فقط اتنی بات کو بیان کیا کہ اے مولا، اے میرے رب، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، مجھے بیماری لگ گئی ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا فاستجبنا لہ، تو پھر ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اور فکشفنا ما بھی من در، اور جس تکلیف میں وہ مبتلا تھا ہم نے اس تکلیف کو دور کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا وذکریٰ للعابدین، اور یہ سب جو ذکر اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ یہ عابدین کے لیے اس میں سبق ہے۔ اب اس کے بعد حضرت اسماعیل کا ذکر ہوتا ہے، حضرت ادریس کا ذکر ہوتا ہے، اور ذوالکفل کا ذکر ہوتا ہے۔ کل من الصابرین، فرمایا کہ یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وادخلناہم فی رحمتنا، اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ انہم من الصالحین، اور یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، وظنونی اذ ذہب مغاضبا، کہ جب حضرت یونس علیہ السلام غصے میں چلے گئے تو فظن ان لن نقدر علیہ، اور وہ سمجھے کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے، یعنی ابھی اتمام حجت کا وقت نہیں تھا، بستی سے نکلنے کا وقت نہیں تھا، پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام غصے میں وہاں سے نکلے۔ تو فرمایا کہ شاید ان کا گمان یہ تھا کہ ہمیں ان پر اختیار نہیں۔ فرمایا فنادا فی الظلمات، پھر انہوں نے آواز دی اللہ کو ظلمات میں، اندھیروں میں، یعنی وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اس لیے ان کو قرآن پاک نے یہاں پر بھی ذنون کہا، ذنون، یعنی اس سے مراد نون والا، نون سے مراد یعنی مچھلی۔ اللہ الہ الا انت سبحانک، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہا کہ نہیں معبود مگر تو، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، کہ بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ فاستجبنا لہ، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ایوب کی، یونس کی بھی دعا کو ہم نے سنا، ونجیناہ من الغم، اور پھر ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ وزکریا، اور اسی طرح زکریا کو بھی اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا۔ اذ نادى ربہ، کہ جب اس نے اپنے رب کو آواز دی، ربی لا تذرنی فردا، اے مولا مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث ہے، وارثوں میں سے تو بہترین وارث ہے، اور مجھے تو اکیلا نہ چھوڑ۔ فاستجبنا لہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے پھر اس کی دعا کو قبول کیا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور پھر ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا، واصلحنا لہ زوجہ، اور پھر ہم نے اس کے لیے اس کی زوجہ کو بھی
تندرست کر دیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ تھے کہ جو نیکیوں میں کوشش کیا کرتے تھے، ویدعوننا راغبا ورہبا، اور پھر رغبت اور خوف سے ہمیں پکارا کرتے تھے، وکانوا لنا خاشعین، اور ہمارے آگے یہ جھکے رہتے تھے۔ اندازہ کیجئے کہ انبیاء علیہم السلام کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر جو ذکر کیا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ان سے کوئی بھول چک جو ہوئی، لیکن وہ واپس اللہ کی بارگاہ میں پلٹے، اس پر انہوں نے شرمندگی کا، ندامت کا اظہار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک آپ دیکھیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا کہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں پلٹے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ندامت، پشیمانی اور شرمندگی کے ساتھ آتا ہے، دعا کرتا ہے، تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، کہ جس طرح اللہ نے انبیاء اور رسل کی دعاؤں کو قبول کیا۔ گویا کہ انبیاء اور رسل کی سیرت کو بیان یہاں پر کرنے کا مقصد جو ہمارے لیے رہنمائی اور سبق ہے وہ یہی ہے کہ ہم سے اگر کہیں پر کبھی گناہ اور خطا ہوتی، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم سے گناہ اور خطا ہوتی ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں فوراً آئیں، پلٹیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں، دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب بندہ میری بارگاہ میں آتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا واللتی احسنت فرجہا، اور وہ جس نے اپنے فرج کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، اور ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونکا، وجعلناہا وابنہا، اور پھر ہم نے اس کو بیٹا عطا کیا، اور وہ نشانی ہے تمام جہانوں کے لیے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، فرمایا کہ تم سب کے سب ایک امت ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تم سب ایک امت ہو۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ لیکن ہوا کیا؟ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، پھر یہ لوگ آپس میں لڑ پڑے اور آپس میں انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ کُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، اور پھر یہ سب کے سب لوگ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ ہماری بارگاہ میں لوٹ کر آنے والے ہیں، لوٹ کر آنے والے ہیں۔ اب رکوع نمبر 7 ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ رحمت اس لیے فرمایا، نعوذ باللہ من ذالک، جو کفار و مشرکین تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت نہیں زحمت خیال کیا کرتے تھے، اور آپ کا اس میں گرامی محمد کو بھی بگاڑ کر، مذمم کہہ کر بولا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، الزام اور تہمت لگایا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، کہ جو اچھے کام کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کرتا، ناشکری نہیں کرتا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، فرمایا کہ حرام ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم ہلاک کر دیں اور وہ واپس پلٹ آئیں۔ یعنی ایک تو مراد اس سے یہ ہے کہ وہ اٹھ نہیں سکتی، یعنی اس کے نشاط ثانیہ نہیں ہو سکتی، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ ہلاکت کے بعد اور دوبارہ پلٹنا یہ موقع نہیں ملے گا، اور تیسری بات یہ کہ ہلاکت کا جب فیصلہ ہو گیا تو بس پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملنی۔ اب اس سے آگے فرمایا حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، اور واقترب الوعد الحق، اور جو وعدہ حق ہے وہ قریب ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یا ویلنا، اور وہ اپنے اوپر افسوس کریں گے اور کہیں گے قد کننا فی غفلۃ من ھذا، کہ اس سے پہلے تو ہم لوگ غفلت میں تھے اس حوالے سے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تو ظالم تھے۔ اب یہاں پر یاجوج و ماجوج کا ذکر کیا، یعنی یاجوج علیحدہ ہے اور ماجوج علیحدہ۔ جیسے میں نے پہلے کل غالباً بیان کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کے یہ کی اولاد سے تھے، اور بائبل کو اگر آپ پڑھیں جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا آغاز میں ہی جہاں پہ ہمیں ذکر ملتا ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یافس کا بھی ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کے باقی بیٹوں کا بھی ذکر کیا، اور یاجوج ماجوج کا بھی ہمیں وہاں پر ذکر ملتا ہے۔
اور میرے پاس باقاعدہ چونکہ میں نے بائبل کو تھورولی میں نے پڑھا ہے، اور پڑھ کر اسی طرح جیسے قرآن میں پڑھتا ہوں تو میں نشانات لگاتا ہوں اور مشکل مقامات کا حل لکھتا ہوں، اور اس طرح الفاظ جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ بھی میں نوٹ کرتا ہوں۔ اسی طرح بائبل میں نے پڑھی تو میں نے اس کو بھی باقاعدہ طور پر اس پر بھی میں نے اپنے نوٹ میں نے اس پر بنائے ہیں، نوٹس بنائے ہیں اس پر میں نے۔ تو وہ شروع میں ہمیں بائبل کے مل جاتی ہے یہ ساری بات کہ جہاں پر یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے۔ اب یاجوج ماجوج کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ذوالقرنین کی تیسری جو مہم تھی، یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ وہی سائڈ ہے جو رشیا کی، جس کو ہم کہتے ہیں ماسکو کی سائڈ ہے، اور اسی طرف کہتے ہیں کہ ایک دیوار بھی دریافت ہوئی ہے۔ اور جب یہ یاجوج ماجوج کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ آسٹریلیا، امریکہ اور یہ ساری مخلوق، یعنی یہ ساری قومیں یہ اسی کے اندر ہی غالباً شامل ہوتی ہیں، اور انہی کا اسی وقت عروج ہے، اور ممکن ہے کہ انہی کے عروج پر ہی قیامت کا اختتام اور قیامت کا یعنی وجود ہو جائے۔ اب اس کے بعد جیسے میں نے شروع میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس میں رحمت کا اللہ نے ذکر کیا، اور قیامت کا بھی اس میں ذکر ہوا، اور بڑے مختلف اسلوب میں قیامت کو اس میں بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے تو ہم جنتی لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح اس میں بیان فرمایا کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، کہ بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے پہلے سے ہی بھلائی آ چکی، اچھائی آ چکی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اولئک عنہا مبعدون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، یہ اس میں کوئی آہٹ وغیرہ بھی نہیں سنیں گے، یعنی اتنا شور بھی نہیں ہوگا، اتنا پیسفل ماحول جنت کا ہوگا۔ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور جو یہ جنت میں چاہیں گے ان کو ہمیشہ یہ جنت میں ملے گا۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، اور بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غمگین نہیں کرے گی۔ وتتلقاہم الملائکہ، اور ان سے فرشتے ملاقات کریں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اور جب کہ جہنمیوں کا ذکر کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اس میں اپنے معبودوں کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر، ان کے لیے اس جہنم میں چلانا ہوگا، چیخ ہوگی، یہ پھنکار جیسے ایک پیاسا آدمی بولتا ہے نا، چیختا ہے۔ وہم فیہا لا یسمعون، اور یہ اس میں نہیں سنیں گے، یعنی اتنا شور ہوگا کہ ان کو کوئی اور آواز ان کو سنائی نہیں دے گی۔ اب دیکھیے کہ جہنم کے بارے میں اپنا آخرت اور قیامت کے بارے میں کیا اسلوب اختیار کیا۔ فرمایا یوم نطوی السماء، ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، کطی سجل للکتب، اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے فائل میں کاغذ لپیٹ دیے جاتے ہیں، بکھرے کاغذ، یعنی آسمان کتنا بڑا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسے سمیٹ دے گا کہ جیسے فائل میں، اور سجل جسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں کاغذوں کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس طرح جیسے تومار میں اوراق کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا آپ اندازہ لگائیے۔ کما بدانا اول خلق نعید، اور ہم اسی طرح واپس لوٹائیں گے جیسے ہم نے پہلی دفعہ تخلیق کیا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت داؤد پر جو کتاب اتری زبور، اس کا بھی یہاں پر ذکر ہے، اور یہاں پر ایک اشکال ہے، اس کو میں دور کرتا چلوں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے لکھ دیا زبور میں ذکر کے بعد کہ بے شک زمین اس کے وارث نیک لوگ ہوں گے، ہمارے جو ہمارے نیک بندے ہیں وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ یہ زمین، اس سے مراد وہ ابدی زمین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبور میں اس بات کو بیان کر دیا کہ جو ابدی زمین ہوگی، جنت ہوگی، وہ جہان ہوگا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین کا اور اس سلطنت اور بادشاہت کا، اس جنت کا وارث اپنے نیک بندوں کو بنائے گا۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس میں ایک بڑی خبر ہے، کن کے لیے؟ عابدین کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے نہیں آپ کو بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے۔ قل انما یوحی الیہ، اے نبی فرما دیجئے اس میں کوئی شک نہیں کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ فہل انتم مسلمون، کیا تم فرما بردار نہیں ہو؟ فإن تولوا فقل آذنتکم علی سواء، پھر اگر یہ لوگ پلٹ جاتے ہیں
منہ پھیر دیتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں علل اعلان واضح طور پر میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں نہیں جانتا کہ کیا وہ قریب ہے یا بعید جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے ایک آواز کو یعنی بلند آواز کو، اور وہ آواز جو تم آہستہ بولتے ہو چھپاتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، فرمایا کہ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ ممکن ہے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک خاص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے اور مزہ کرنے کا اللہ نے تمہیں موقع دیا ہو۔ قال رب احکم بالحق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا رب رحمان وہی مدد کا ایک سہارا ہے اس پہ جو یہ لوگ باتیں بناتے ہیں۔ یہاں پر سورۃ الانبیاء کا اختتام ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ الحج کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الحج کا آغاز ہی زلزلۃ الساعۃ سے ہو رہا ہے، یعنی قیامت کے زلزلے سے۔ فرمایا اس میں یعنی قیامت کے زلزلے سے اس کا آغاز ہے، اور یہ بتا دیا کہ بھئی حق کی مخالفت مت کرو اور اپنے آپ کا جائزہ لو، اپنا احتساب کرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ یہ بڑی چیز ہے، ہولناک چیز ہے۔ اب وہ زلزلہ کیسے ہوگا، قیامت کے حالات اور منظر کیسے ہوگا؟ فرمایا یوم ترونھا، کہ اس دن کہ تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت، کہ دودھ پلانے والی یعنی ماں وہ بھی جسے دودھ پلا رہی ہوگی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملھا، اور حمل والی کا حمل گر جائے گا۔ وتری الناس سکارا، تو لوگوں کو دیکھے گا وہ مدہوش ہوں گے، یعنی خوف کی حالت میں ہوں گے۔ وما ہم بسکارا، حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا۔ ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا جو عذاب ہے وہ ہوگا ہی اتنا سخت۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں۔ ویتبعوا کل شیطان مرید، اور وہ سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 5 سے آغاز ہوتا ہے، یعنی انسان کو اپنی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، کیا تم بعث بعد الموت کے حوالے سے شک میں ہو، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھانے کے بارے میں تم شک میں ہو۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، کہ بے شک ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفہ سے، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر خون کے لوتھڑا سے، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر گوشت کی بوٹی سے، مُخَلَّقَةٍ وغیر مخلقہ، کبھی وہ بوٹی شکل والی ہوتی ہے اور کبھی بغیر شکل کے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تم پر حقیقت کو واضح کر دیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر ہم جسے چاہتے ہیں ایک مدت تک ہم اسے رحم میں ٹھہرا دیتے ہیں، ووم میں، ماں کے رحم میں ہم اس کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم اس کو بچہ بنا کر ہم اس کو نکالتے ہیں۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تاکہ پھر تم اپنی پوری جوانی کو، بھرپور جوانی کو پہنچو۔ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ، اور پھر تم میں سے بعد فوت ہو جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذِلِ الْعُمُرِ، اور بعد وہ ہیں کہ جن کو پھر ہم نکمی عمر کی طرف، ہم رذیل عمر کی طرف پھر ہم ان کو پلٹا دیتے ہیں، یعنی بدترین عمر کی طرف۔ وہ بدترین یعنی کمی عمر کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ تم علم کے بعد پھر کسی چیز کو نہیں جانتے۔ آپ ایک پکچر دیکھیں نا کہ اس میں ایک بچہ ہوتا ہے وہ پریم میں بیٹھا ہوتا ہے، اور ایک بوڑھا بزرگ ہوتا ہے وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ بس یہی سفر ہے انسان کا، یعنی پریم سے ویل چیئر تک کا سفر ہے۔ اور یہاں پر اللہ پاک اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ علم ہوتا ہے بڑا فلسفی، منطقی، بڑا عالم اور ڈاکٹر، انجینئر، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے ارذل العمر کی طرف جاتا ہے تو اس کا حافظہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، تو وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین کی بات کی ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، کہ تو دیکھتا ہے زمین کو کہ زمین سوکھی ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پھر ہم اس پر پانی کو نازل کرتے ہیں، وہ لہلہاتی ہے۔ وَرَبَتْ، وہ ابھرتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور پھر وہ اگاتی ہے
ہر قسم کے خوش منظر، خوبصورت منظر، خوش نما رویدگی، سبزے کو وہ پھر اگاتی ہے۔ یعنی جب تم نظر ڈالتے ہو ایک وسیع کھیت پر، لہلہاتے کھیت پر نظر ڈالتے ہو تو دل خوش ہوتا ہے، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ۔ فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ اللہ حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو قبروں میں ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ ہمیں متوجہ کیا گیا کہ اے انسان ذرا اپنی ذات پر توجہ کر، کہ غالباً ہم آگے جا کر یہ پڑھیں گے، اور جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان کو ہم نے حقیر سے پانی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور پہلے بھی ہم یہ پڑھ کر آئے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اب یہ کھلم کھلا بحث کرنے والا اور جھگڑالو بن گیا، اب اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کرتا ہے، بڑی بڑی دلائل دیتا ہے کہ اللہ کی ذات نہیں ہے، ملحد ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کے بارے میں، وہی بات اب آ گئی کہ اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، علم نہیں ان کے پاس، نہ ہدایت ہے، نہ روشن کرنے والی کتاب ان کے پاس ہے، ثانیہ عطفی، اور اپنی گردن کو اکڑائے ہوئے ہیں یہ لوگ، لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے دوسروں کو بھی دور کرتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ان کو جلنے والا عذاب ہم اس کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، یہ تو ان کا اپنا کیا دھرا ہے، جو ان کے اعمال تھے، جو ان کے افکار تھے، یہ تو اس کا نتیجہ ہے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکوع نمبر 2 میں ایک شخص کا ذکر کیا ہے۔ اگر میں اس رکوع کا خلاصہ آپ کو بتاؤں تو وہ فقط اتنا بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ حق اور حق والوں کی مدد کرتا ہے، یہ یقینی بات ہے، اور اس مدد کو کوئی شخص روک نہیں سکتا۔ اب آغاز ایک ایسے شخص سے ہوتا ہے کہ جو کنارے پر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کنارے پر عبادت سے مراد یہ کہ اس طرح کہ جیسے ایک شخص بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کس طرف پلڑا بھاری ہے، جس طرف پلڑا بھاری ہوتا ہے جو جنگ جیت رہا ہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے، اور جو ہار رہا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ معاملہ اس شخص کا بھی ایسا ہی ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے حرف پر کھڑے ہو کر، یعنی کنارے پر، یہ جو ہم حرف عربی زبان میں بولتے ہیں حروف تہجی، یہ حرف بھی اس لیے ہوتا ہے کہ یہ کنارہ ہے گفتگو میں، بات کرنے میں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب اس کے پاس خیر پہنچتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور جب اس کو آزمائش پہنچتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اوندھے منہ پھر جاتا ہے، الٹے منہ۔ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں ایسے شخص نے نقصان کو اٹھایا۔ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اور یہ واضح نقصان ہے۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنفَعُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں یہ ان کو نہ تو فائدہ دے سکتے ہیں نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ، اور یہ دور کی گمراہی ہے میں پڑے ہوئے یہ لوگ ہیں۔ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ، یہ بلاتے ہیں اسے کہ جس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، یعنی نفع کا بھی ذکر ہو گیا، یہاں پر نفع بھی ہے، یعنی یہاں پر نفع سے مراد کیا ہے؟ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی حرام کا کاروبار کرے اور اس کو اس میں بڑا نفع ملتا ہے، اسی طرح کہ جس طرح اصحاب السبت نے ہفتے کے روز مچھلیوں کو پکڑا تو نہیں لیکن ہیلے سارے اختیار کر لیے تھے، اور قرآن بیان کرتا ہے کہ شرع کے الفاظ آتے ہیں کہ سبت کے دن مچھلیاں بھی بہت زیادہ آتی تھیں، تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اس طرح ممکن ہے کہ اگر یہ کسی بت پر چڑھاوا چڑھائیں یا جا کر اپنی جبین کو ٹیکیں اور پھر دیکھیں کہ ہمیں اس عمل سے، اس کام سے بڑا فائدہ ہوا ہے، فلاں کام میں بڑا فائدہ ہوا، تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ تو ان کے لیے آزمائش ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، اور یہ مولا بدترین ہے اور یہ رفیق بھی بدترین ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو باغات میں داخل کرے گا، ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور شخص کا ذکر ہوتا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے مرتبے اور مقام اور اللہ کی طرف آنے والی جو ہیلپ ہے، مدد ہے، اس کو دیکھ کر یہ جلتا ہے، کڑھتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اگر رسی لے کر، یعنی
ایک ذریعہ بنا کر آسمان تک چلا جائے، پہنچ جائے، اور یہ کوشش کرے کہ اس مدد کو یہ کاٹ دے، اور پھر یہ ذرا غور کرے، دیکھے کہ اس نے کیا، اس کا جو غصہ ہے اس تدبیر سے کیا اس کا غصہ ختم ہو گیا، چلا گیا۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے جو بھی کوشش کر لیں، جو بھی کوشش کر لیں، آسمان تک پہنچ جائیں، طاقت اور قوت اختیار کر لیں، اور دنیا کے ذرائع اور وسائل پر پابندی لگا دیں، کچھ بھی کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کی ہر صورت میں مدد کرے گا، خواہ یہ اپنے حسد کی آگ میں جل کر راکھ ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا آیات بینات کے ساتھ، کھلی کھلی آیات اور باتوں کے ساتھ۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 17 ہے، ایمان والوں کا ذکر کیا، یہودیوں کا ذکر کیا، سابئی کا ذکر کیا، نصارہ کا ذکر کیا، مجوس کا ذکر کیا، اور مشرکین کا ذکر کیا، اور پھر کیا فرمایا، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے، اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور اللہ کا پیغام بھی بالکل واضح ہے، اتمام حجت بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اس کے باوجود یہ لوگ دل میں شک پالے ہوئے ہیں، حق کی طرف نہیں آتے، حق کو قبول نہیں کرتے، تو اب فیصلہ قیامت کے روز ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلاصتاً آپ یوں کہہ لیجئے کہ گروہ تو مختلف ہیں کہ جنہوں نے حق کا انکار کیا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دو میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو ماننے والا ہے اللہ کو، ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ اللہ کو مانتے تو سب تھے، لیکن ماننا اس طریقے سے جس طرح قرآن نے بیان کیا، اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ ماننا، اس کی ذات کے ساتھ ماننا، اس کی عبادت میں یکتا ماننا، یہ ہے در حقیقت توحید۔ فرمایا ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں کہ جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے، اختلاف ہے۔ اب فرمایا فالذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے ہم نے آگ کے لباس کو کاٹ دیا ہے، یہ کاٹا جا چکا ہے ان کے لیے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسعر بہ ما فی بطونہم والجنود، اور ان کے باطن میں، ان کے پیٹ میں جو کچھ ہوگا وہ بھی گل جائے گا، والجلود، اور ان کی جلدیں بھی گل جائیں گے۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب کبھی یہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل جائیں اس غم سے، تو اللہ پاک فرماتا ہے ان کو ہم دوبارہ اس میں لوٹا دیں گے، اور یہ جلنے والے عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ اب اس کے بعد مومنین کا ذکر کیا کہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اچھا، مومنین کے عمل صالح ساتھ بیان کر دیا، اور باغات میں داخل ہوں گے جس میں یہ آراستہ کیے جائیں گے، کس سے؟ سونے کے کنگنوں سے اور موتیوں سے ان کو آراستہ کیا جائے گا۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جنت میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکیزہ بات قبول کر لی تھی۔ اور وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے اپنا راستہ ان کو دکھا دیا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کعبۃ اللہ کا ذکر کرتا ہے، حج کا، قربانی کا ذکر کرتا ہے، اور یہ جو آخری آیت ہے یہ اگلے مضمون سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے، کہ جسے ہم نے بنایا لوگوں کے لیے برابر، وہ مقامی ہوں یا وہ باہر سے آنے والے ہوں، سب کے لیے مساوی ہے، سب آئیں اس گھر کے پاس، آ کر عبادت کریں، آ کر ٹھہریں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، فرمایا کہ جو لوگ انحراف کا راستہ اختیار کرتے ہیں ظلم کے ساتھ، تو ہم انہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں خانہ کعبہ کی ابتدا ہوتی ہے، حج کی فرضیت کو بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کے لیے یہ گھر کی جگہ، ہم نے اس کو ٹھکانہ بنا دیا، اور یہ ہم نے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں کو حج کی طرف بلاؤ، دعوت دو کہ وہ لوگ پیدل آ جائیں
اور کمزور اپنی لاغر اونٹنیوں پر آئیں، دور دراز گہرے پہاڑی راستوں سے آ جائیں، تو یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس گھر کے پاس طواف بھی کریں، قیام بھی کریں، رکوع اور سجود بھی کریں، تاکہ یہ لوگ دیکھیں کہ ان کے لیے بڑا منفعت ہے ان کے لیے، اور اللہ کا نام لیں ایام معلومات میں، مقررہ دنوں میں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اور ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں، بہیمۃ الانعام جانوروں میں سے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مویشی عطا کیے، یعنی ان کو ذبح کریں، اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھائیں، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو تنگ دست محتاج ہیں ان کو بھی دیں۔ پھر اس کے بعد ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، اور پھر جب 10 ذو الحج ہو جاتی ہے قربانی کے بعد، پھر اپنی میل کچیل کو دور کریں اور اپنی نظروں کو پورا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس بیت عتیق کا طواف کریں۔ بیت عتیق اس لیے کہہ دیا کہ یہودیوں کی جو تحریف تھی اس کا جواب دے دیا کہ اللہ کا سب سے پرانا گھر یہ ہے۔ باقی جو یروشلم میں ہے، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، وہ تو تقریباً کوئی 1200 سال، شاید اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد جا کر وہ وجود میں آیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد تھا، اور جو اللہ تعالیٰ کے حرمات کا احترام کرے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگا اس کے رب کی طرف سے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو مویشی جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال کیا ہے، مگر وہ جو تم پر تلاوت کی گئی، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ جو تمہیں پہلے بتا دیا گیا سورۃ المائدہ میں یا سورۃ البقرہ میں یا سورۃ النحل میں ذکر کر دیا گیا، باقی ان کے علاوہ جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شرک کرتا ہے اس کی مثال دی، بڑی خوبصورت مثال ہے۔ فرمایا وَمَن یُشْرِک بِاللَّہ، جو شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان سے گرا ہے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اسے یا تو اچک لیتا ہے پرندہ، او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا پھر اسے خواہشات اس کو لے لیتی ہیں، اور پھر فی مکان صحیق، اسے دور کے مکان میں یہ خواہشات اس کو پھینک دیتی ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو شخص شرک کرتا ہے یا تو وہ شیطان اور گمراہ لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے گا، یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفس کی جو خواہشات ہیں ان کی وجہ سے دور کہیں گمراہی میں جا پڑے گا۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، فرمایا کہ یہ اصل معاملہ ہے، اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو شاعر ہیں ان کی تعظیم کرو، فإنہا من تقوی القلوب، اور یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان سے تم استفادہ کر سکتے ہو، فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور پھر اس کے بعد کہ جب ان کو تم قربانی کے لیے لاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں بیت عتیق کے پاس، تو اس وقت پھر وہاں پر تم ان کو ذبح کر سکتے ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، جیسے ہمارے ہاں نیت کے ساتھ جانوروں کو پالا جاتا ہے، ان کی پرورش کی جاتی ہے، یعنی کئی مہینے، بلکہ لوگ جیسے ہی قربانی کرتے ہیں اس کے بعد پھر جانور خاص کر لیتے ہیں، اس سے کام لیا جا سکتا ہے، لیکن پھر جب قربانی کا وقت ہو تو پھر ان کو اس وقت قربان بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ هِيَ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا کہ جو ہم نے جانور دیے ہیں انہیں، انسانوں کو دیے ہیں، فرمایا کہ یہ آج تم نہیں قربانی کر رہے، بلکہ یہ قربانی کا قاعدہ ہم نے پہلے سے ہی مقرر کر دیا ہے، یعنی دوسری اقوام اور امتیں بھی قربانی کرتی رہے ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، فرمایا کہ جو عاجزانہ رویہ اختیار کرتے ہیں ان کو بشارت دے دو۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وہ لوگ کہ جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا یہ خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہی شعائر میں سے ہیں، اور فرمایا کہ ان پر اللہ کا نام لو، ثواف جب یہ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اونٹوں کو واضح بات ہے جب کھڑے ہوں تو اس وقت ہی ان کو نحر کیا جاتا ہے ان کا، تو فرمایا کہ پھر جب یہ زمین پر گر جاتے ہیں تو پھر ان سے پھر تم کھاؤ، سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ اور سوال نہ کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اور یہ بھی بیان کر دیا کہ خون اور گوشت یہ سب کچھ یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتے، اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ کی ذات غنی بے نیاز ہے، اس کو گوشت کی اور خون کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اس کی عبادت کے لیے اور اس کی چاہت کے لیے، اس کی رضا کے لیے اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ ذکر ہو گیا قربانی کا، اب جہاد،
کیونکہ وہ مالی قربانی ہے اور یہ جانی قربانی ہے۔ فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ان کو اجازت دی جن کے ساتھ ظلم ہوا تھا، انہیں اجازت دی گئی کہ وہ قتال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ قتال کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا، دور نہ کرتا، تو پھر یہ خانقاہیں، یہ گرجا، یہ معبد، یہ مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، یہ سب کے سب گرا دیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ سب کی عبادتیں قائم ہوں اور سب امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے طریقے سے جو ہے اپنی عبادت کو جاری رکھیں، ایک دوسرے پر تلواریں نہ نکال لیں۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ، اور جو اللہ کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی غالب ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ زمین میں اگر اقتدار دیتا ہے تو یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور انہی لوگوں وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا جو انجام ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر اس کے بعد قوم نوح کا ذکر آتا ہے، عاد کا، سمود کا، ابراہیم کا، قوم لوط کا، اصحاب مدین کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، کہ یہ لوگ کیسے لوگ تھے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کا انکار کیا۔ فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں اہلکنا کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا، وہی ظالم، اور وہ ظالم لوگ تھے، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ ساری بستیاں اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور ان کے جو کنویں ہیں وہ ناکارہ پڑے ہوئے ہیں، بالکل خالی، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور وہ جو پکے محل تھے، بنائے گئے تھے، وہ سارے کے سر ویران پڑے ہوئے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان کے پاس دل ہیں، یہ ذرا سوچیں تو صحیح، او آذان یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہے، یہ ذرا سنیں تو صحیح، فانھا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، فرمایا کہ آنکھیں اندھے نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر اسی موقع پر مجھے یاد آتا ہے کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کہ جو آنکھیں تم دیکھتے ہو یہ نور نہیں ہے، اصل نور کیا ہے؟ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انسان کو دل کی روشنائی عطا کرتا ہے، دل کی روشنی اور دل کا نور اللہ تعالیٰ عطا کرے، در حقیقت یہ ہے حقیقت اور یہ بصیرت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے جو دشمن ہیں ان کے انجام کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے رکوع نمبر 6 میں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تو صرف تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ جو لوگ ایمان لائے اچھے کام کے لیے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ کہ جو ہماری نشانیوں کو عاجز کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسول اور نبی بھیجے تھے۔ یہ جو شیطان ہے یہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، یعنی جب نبی گفتگو کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وسوسوں کو تو ہم مٹا دیتے ہیں لیکن اپنی آیات کو ہم باقی رکھتے ہیں۔ اور یہ جو شیطان کے وسوسے ہیں، فرمایا کہ یہ ان کے لیے آزمائش بنتے ہیں، یہ وسوسے جن کے دلوں میں مرض ہیں اور جن کے دل سخت ہیں، یہ ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ در حقیقت ان کے لیے آزمائش ہے۔ اور جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، جھکے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل شیطان کے وسوسوں سے پاک ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکوع نمبر 8 میں مومنین کی کامیابی کو بیان کر دیا کہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، پھر قتل کیے گئے یا وفات پا گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو ضرور بھی ضرور اچھا رزق ہم ان کو عطا کریں گے، اور یہ بھی فرما دیا کہ ان کو اس گھر میں ہم داخل کریں گے، اس مقام پہ داخل کریں گے کہ یہ وہاں جا کر خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ اور مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ تمہیں بھی کفار نے کافی تمہیں نقصان پہنچایا، تمہیں چوٹیں لگائی ہیں، لیکن فرمایا کہ جتنی چوٹ انہوں نے لگائی اتنا ہی ان سے تم بدلہ لے سکتے ہو، اس سے زیادہ بدلہ نہیں لے سکتے۔ پھر اس کے بعد رات اور دن کی بات کی ہے،
اور پھر یہ بھی اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ جس طرح رات جاتی ہے دن آتا ہے، اسی طرح باطل ختم ہوتا ہے اور حق آ جاتا ہے۔ آسمان سے پانی کو نازل کرنا، زمین کا سرسبز ہو جانا، پھر وہی، یعنی ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کی وحی کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ کئی دل ہوتے ہیں کہ جو چٹیل میدان اور سخت زمین کی طرح ہوتے ہیں، وہی اس پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ کئی دل ایسے ہوتے ہیں جو نرم ہوتے ہیں اور زرخیز ہوتے ہیں، وہ اسی طرح وہی کو قبول کرتے ہیں جس طرح زرخیز زمین پانی کو قبول کر لیتی ہے اور پھر اس پہ سبزہ آ جاتا ہے، پھل اور سبزی پھر اس پر اگتی ہے۔ اب اس کے بعد جو 9واں رکوع ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام یعنی توحید کی طرف بتایا کہ دین اسلام دعوت دیتا ہے، اور طریقہ عبادت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ پہلی امتوں کو بھی اللہ نے طریقہ عبادت بتایا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کی طرف اور جس قوم کی طرف اور انسانیت کی طرف بلائے گئے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقہ عبادت بتا دیا۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے۔ رکوع نمبر 10 میں واضح طور پر اللہ نے بتایا کہ شرک بے اصل ہے، بے حقیقت ہے، بے جڑ ہے۔ یعنی اللہ نے کہا کہ اے لوگو کہ تمہیں مثال دی گئی ہے، ذرا توجہ سے سنو۔ مثال یہ کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے اگرچہ وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں یہ طالب اور کتنے کمزور ہے یہ مطلوب۔ فرمایا ما قدر اللہ کا قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی کہ جیسے قدر پہچاننے کا حق ہے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے ایمان والوں سے فرمایا اے ایمان والو رکوع کرو، سجود کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں چنا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، فرمایا کہ دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ قائم ہو جاؤ تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، دین ابراہیمی پر۔ ہوا سماکم المسلمین، اور اللہ نے تمہیں جو نام دیا ہے وہ مسلم نام دیا ہے، من قبل پہلے بھی، وفی حاذا اور اس میں بھی، لیکون الرسول شہیدنا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ یعنی کس بات پر گواہ بنے کہ بھئی تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ یہ یہودیت میں، نصرانیت میں یہ بعد میں آ کر کوئی مسیحی بن گیا، کوئی عیسوی بن گیا، کوئی موسوی بن گیا، یا کوئی یہودی بن گیا، نصرانی بن گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو جو نام دیا تھا وہ مسلم نام تھا۔ فرمایا کہ رسول بھی اس پر گواہ ہے اور تم بھی اس پر گواہ بن جاؤ کہ صرف اور صرف تمہارا نام کیا ہے؟ مسلم ہے۔ کاش یہ سبق آج ہم لوگ یاد کرتے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ آج ہم یہ کہیں نا کہ ہم مسلم ہیں تو لوگ ہمیں گمراہ خیال کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں نا جی میں مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں، تو وہ یعنی نعوذ باللہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ گمراہ شخص ہے، کیونکہ یہ خود کو مسلم کہہ رہا ہے لیکن اس نے اپنے فرقے کو بیان نہیں کیا، گویا کہ یہ فرقوں کو مانتا نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو آپ کہیں کہ میں مسلم ہوں تو اس کا دوسرا سوال کئی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جی اچھا وہ تو ٹھیک ہے آپ مسلم ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ کیا ہیں، یہ بھی آپ بتائیے۔ یعنی کتنا مشکل ہے اس وقت انسان کا اسلام پر قائم ہونا، خود کو مسلمان کہلانا۔ قرآن پاک ہم نے یہاں تک پڑھا 17 پارے تک، اور پورا سال ہم الحمدللہ قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے ہر جگہ مسلم کہا، مسلم کہا۔ اور اول المسلمین حضرت ابراہیم مسلمانوں میں سے پہلے مسلمان، اور حضرت موسیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے سب۔ فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، فنعم المولا، کتنا اچھا مولا ہے اللہ، ونعم النصیر، اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ انشاءاللہ کل ہم 18ویں پارے کا آغاز کریں گے، اس میں سورۃ المومنون بھی ہے اور اس میں سورۃ النور بھی ہے، اور آخر میں پھر سورۃ الفرقان کے 1-2 رکوع بھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل 18ویں پارے پہ ہم بات کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کا فہم اور قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔